الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہاں سے تقریباً 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر برائی ہے اور ظاہراً اچھائی کا اظہار کرتا ہے، برائی کو چھپاتا ہے اور اچھائی کا اظہار کرتا ہے۔ دل کے اندر کفر ہے اور ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ شروع میں مکہ مکرمہ کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہاں پر اسلام پکے مسلمان اور پکے کافر ہی پائے جاتے تھے، اور پھر علماء نے منافقین کی بھی 2 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک منافق عقائد کے اعتبار سے، یہ تو پکے کافر ہیں اور دائمی طور پر جہنم میں جائیں گے، کہ وہ عقیدتاً ہی منافق ہیں، اندر ان کا عقیدہ کچھ ہے اور زبان پر عقیدہ کچھ ہے، اندر سے کفر ہے اور اسلام کا زبان سے اظہار کرتے ہیں، تو ان کا شمار کافروں میں ہے، بلکہ کفار میں سے بھی بدترین کافر تصور کیے گئے ہیں اور اسلام کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اور دوسری قسم کے منافق وہ نفاق عملی ہے کہ عقائد تو ان کے مسلمانوں والے ہیں، عقائد کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چنانچہ یہ مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں، مسلمانوں کی فہرستوں میں ہی رہیں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ ہوگا، لیکن منافقوں والے اعمال اپنائے ہوئے ہیں۔ احادیث کے اندر بہت سارے اعمال کا تذکرہ ہے، تو وہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی کہ عقیدتاً تو پکے مسلمان ہیں، البتہ منافقوں کی بہت ساری نشانیاں، منافقوں کے بہت سارے کام وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا منافقین کی نشانی ہے، اور اسی طرح گفتگو کے اندر، معاملات کے اندر جھوٹ بولنا یہ منافقین کی نشانی ہے، اور اگر آپس میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو گالی گلوچ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو تقریباً کثرت سے اس وقت ہم گرے پڑے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نفاق اعتقادی سے تو بچائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ تو نفاق عملی یہ بھی بدترین گناہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی منافق موجود نہیں تھا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں سے بہت سارے لوگ پھر مسلمان ہوئے، وہی انصار مدینہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کے 3 قبائل بھی آباد تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقا کا اتحاد تھا بنو خزرج کے ساتھ، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کا اتحاد تھا اوس کے ساتھ۔ اور جو کوئی بڑے قبائل ہوتے تھے، چھوٹے قبائل ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے تھے، بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے، بھائی بندی قائم کر لیتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ ہماری جمعیت مضبوط ہو جائے، ہمیں تحفظ مل جائے، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، جتنے تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے زیادہ ہوں گے، اتنا تحفظ رہے گا۔ جنگوں کے زمانے تھے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کے زمانے تھے، تو تحفظ کے لیے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے تھے، اور پھر یہ اکٹھے جنگیں لڑتے تھے اور اکٹھے آپس میں لین دین کیا کرتے تھے۔ تو یوں اوس کے بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ اتحاد تھا، اور خزرج کا بنو قینقا کے ساتھ اتحاد تھا۔ اور وہاں پر شروع میں مدینہ منورہ میں اس وقت بھی حالات اسی طرح تھے
کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو لیکن ابھی بھی نفاق نے اپنا جنم نہیں لیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ غزوہ بدر وجود میں آیا۔ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست قسم کی کامیابی عطا فرمائی، اب یکا یک کچھ لوگوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بڑی کامیابی مل گئی تو اب دونوں طرف طاقتیں ان کو مساوی نظر آنے لگیں۔ اب دونوں طرف سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار، بنیادی طور پر یہ خزرج کا سردار تھا، تو لیکن یہ مدینہ منورہ کی متفق علیہ شخصیت تھی کہ اوس والے بھی اس کو اپنا سردار مانتے تھے، اور مدینہ منورہ میں سب قبائل نے مل کر آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہمیں یہاں پر کوئی بادشاہت قائم کر لینی چاہیے، کوئی مضبوط سلطنت بنا لینی چاہیے۔ یہ مدینہ منورہ والے پہلے ہی سے اس بات پر سوچ بچار کر رہے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے عبداللہ بن ابی کا انتخاب کر لیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس کے لیے تاج کی تیاری بھی ہو گئی تھی، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر یہ مجلس قائم نہیں کی گئی تھی اور اس کی تاج پوشی نہیں کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان ہوا۔ تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو سارا مدینہ منورہ اس طرف متوجہ ہو گیا، اور اس کی بادشاہت اور سرداری دری کی دری رہ گئی۔ تو یہ چیز اس سے ہضم نہ ہو سکی، اور شروع میں کھلم کھلا مخالفت جتنی اس سے ہو سکی کرتا رہا، لیکن بعد میں جب اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو پھر اس نے نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا، اور اس کے زیر اثر جو بہت سارے لوگ تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یوں منافقین کی ایک اچھی خاصی جماعت وہاں پر قائم ہو گئی۔ تو ان منافقین کا یہاں پر تذکرہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اللہ کو اور ان ایمان والوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ تو کوئی بھی جو گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، وہ در حقیقت اپنا ہی نقصان کرتا ہے، آخرت ساری تباہ کر لیتا ہے اور دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔